رات میں ایک نکاح میں تھا، شادی میں تھا، اپنے ایک بہت محبوب دوست کی وجہ سے پھنس گیا تھا، ورنہ میں ایسی شادیوں میں جاتا نہیں ہوں۔ آج کل وہ اسٹیج پر دولہا بھی ہوتا ہے، دلہن بھی ہوتی ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ اب وہ شادی ہال والے، بینکویٹ والے معلوم نہیں کہ وہ فری میں وہ سہولت فراہم کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، یہ کیا اس کی وجہ ہوتی ہے؟ بیچ میں وہ پھولوں کا پارٹیشن ہوتا ہے، ایک طرف دلہن ہے، دوسری طرف دولہا ہے، وہ بیٹھے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، مذاق ہے، مذاق ہے۔ پھر ہم شادی میں، نکاحوں میں برکتوں کی بھی دعا کرتے ہیں، خیر کی بھی دعا کرتے ہیں، رحمتوں کی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک سنت عمل ایک مذاق سے، استہزاء سے شروع ہو کر ناجائز امور پر ختم ہوا، اس میں خاک برکت ہونی ہے، اس میں کیا برکت ہونی ہے، اس میں کون سی رحمت ہونی ہے؟ نکاح ہوتے وقت وہ نکاح فارم بھر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ مہر نہیں لکھا، مہر نہیں لکھا۔ تو وہ لڑکی کے والد میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگوں مہر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ جو سنت کے مطابق ہوتا ہے 32 روپے، جو سنت کے مطابق 32 روپے ہوتا ہے وہ وہی ہے۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی سنت نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں پڑھا ایسی کسی سنت کو، 32 روپے کچھ نہیں، مجمع زیادہ تھا، ورنہ ایسے مواقع پر تھوڑی سی کلاس لینا ہمارے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے کہا اب جلدی سے لڑکے والوں سے آپ بات چیت کرتے اس چیز کو طے کر لیں کہ تاکہ ہم اس کو لکھ لیں اور نکاح شروع ہو۔ اتنے میں لڑکے کے والد آ گئے تو وہ بیٹھے، تو ان سے انہوں نے کہا، دوبارہ وہی بات اپنی دہرا رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ نکاح سنت کے مطابق ہو، مہر جو ہے وہ سنت کے مطابق رکھا جائے۔ تو میں نے مولوی صاحب سے 32 روپے کا کہا، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ 32 روپے کوئی ایسا سنت مہر نہیں ہے۔ تو اب میں نے اس ہال کو آگے پیچھے دیکھا، لوگوں کو دیکھا، وہ جو صاحب گفتگو فرما رہے تھے ان کی چال ڈھال کو دیکھا، ان کی وضاحت کو دیکھا، یعنی یہ بات اس کو وہ کرے، اس پہ جچتا بھی ہے کہ اس کی پوری وضاحت سنت کے مطابق ہو، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کا پورا پروگرام سنت کے مطابق ہو، پورا پروگرام اس کا سنت کے مطابق ہو، اور اس بیچ میں کوئی ایک چھوٹی موٹی سنت اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو اس کو فکر ہو رہی ہے، تو وہاں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جہاں فرائض کا جنازہ نکل رہا ہو، جہاں واجبات کا جنازہ نکل رہا ہو، جہاں حرام امور عروج پر ہو، وہاں ایک شخص سنت کام کو کان سے پکڑ کے بیٹھا ہو کہ نہیں میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، تو یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور کیا ہے؟ آپ کہیں، آپ کی اگر صوفیت آپ کے اوپر غالب ہو، آپ کہیں کہ نہیں ایک شخص سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، دھوکے میں نہ رکھیں اپنے آپ۔ اسی ممبر پر بارہا یہ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے فرض کا درجہ ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی حرام کام تو ہم سے سرزد نہیں ہو رہا، اس سے بچنے کا درجہ ہے۔ سنت اور مستحب کا درجہ اس کے بہت بعد میں جا کر آتا ہے، بہت بعد میں جا کر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ سنت کو پکڑے رکھو، فرض ہاتھ سے چھوٹتا رہے تو وہ چھوٹتا رہے، واجب چھوٹ رہا ہے تو وہ چھوٹتا رہے، حرام کام ہو رہا ہے تو وہ ہوتا رہے، لیکن بس وہ سنت جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ ایک بات جی میں آ رہی ہے، عرض کر دیتا ہوں، ماحول بھی وہی بنا ہوا ہے، وہی حالات ہیں۔ اگر نکاح کے دوران مہر کا معاملہ اس کی کہیں کوئی نمائش ہوتی نا، جیسے قربانی کے جانور کی نمائش ہوتی ہے ہمارے ہاں، اگر اس طریقے سے اس مہر کی نمائش ہوتی تو آپ یقین جانیے لڑکیوں کے، عورتوں کے تو مزے ہی مزے تھے۔ ہمارے ہاں تو ایسے مہر تھے ہوتے مقابلے بازی میں، ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں کے مہر تھے ہوتے، لیکن چونکہ اس چیز کی نمائش نہیں ہوتی، وہ ہم نے وقتی طور پر اس نکاح میں 2 4 6 لوگوں کے سامنے لکھا اور فارم بند کر دیا اور کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعد میں دولہا والے دلہن والے آئے، ہم سے فارم لے گئے، اپنی الماری میں رکھا، سال 2 سال کے بعد وہ پھر پلٹ کر آتے ہیں کہ جی مولوی صاحب وہ نکاح نامہ کھو گیا ہے، اب اس کی ڈپلیکیٹ ہمیں کیسے ملے گی، اس کی فوٹو کاپی کیسے ملے گی؟ اب وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی،
वो किसी को नजर नहीं आ रही। कोई ऐसी चीज भी नहीं कि फ्रेम करके उसको कमरे में लटका दें कि हर कोई आकर उसको देखता रहे कि जी क्या लिखा हुआ है। अगर इस तरह होता ना 50 लाख महर होता, 1 करोड़ रुपए महर होता, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए महर होता। लेकिन नुमाइश नहीं है ना, नुमाइश नहीं है, तो हमने उसको मजाक बना दी कि जो 32 रुपए लिख ले, 10,000 रुपए लिख ले, 15,000 रुपए लिख ले, 20,000 रुपए लिख ले, कोई मजाक है? वहां फिर इंसान अपनी हैसियत को छोड़ देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि तरतीब को बरकरार रखें। फर्ज, वाजिब, उसका क्या मकाम है, सुन्नत का क्या मकाम है, हराम कामों का कौन सा दर्जा है, उसकी क्या अहमियत है, उससे किस तरह बचना है, उन तमाम चीज़ों को जहन नशीन रखकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपने आप को अंधेरे में रखना, अपने आप को धोखे में रखना, ये एक फजूल सी बात है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मेरा और आपका ईमान तबाह होना है, हमारी ज़िंदगी ख़राब होनी है, यानी उस ज़िंदगी से कोई हासिल हुसूल कुछ होना नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है।